अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि मैंने अक्सर कहता हूँ, हर प्रोग्राम के अंदर नया मेहमान, नया मौजू हम आपके लिए लेके आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा प्रोग्राम आपके सामने पेश दे। लेकिन नाज़रीन, जब तक आप अपना फ़ीडबैक नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर सकते और आपका फ़ीडबैक ही हमारी ताकत है। नाज़रीन, आज हमारा मौजू जो है वो इलेक्शन के बदलते हुए तेवर, इलेक्शन कैसे होगा। अभी तक बहस चल रही है कि ईवीएम के थ्रू होगा, वैसे होगा, क्या तरीका कार होगा, लेकिन अभी तक अपोजिशन और हुकूमत के अंदर ठनी हुई है। चूँकि लोग ये कहते हैं कि ईवीएम कई मुल्कों के अंदर ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन हुए लेकिन उसको ख़त्म कर दिया है। चूँकि आज भी ट्रंप के हवाले से कहा जाता है कि उसका इलेक्शन हाइक हो गया था। बहुत सी बातें हैं, मैं इसलिए आपका वक्त ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ। मेरा मेहमान ज़्यादा बोले, मैं कम बोलूँ, यही एक एंकर की खूबी होती है। और हमारे मेहमान आज हैं रिजवान अजीज़ खान साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं। रिजवान अजीज़ साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और ये उन रहनुमा में हैं जिन्होंने हमेशा से साथ दिया। बेशक मुश्किल वक्त हो, अच्छा वक्त हो, ये PML नून के साथ रहे हैं और इनके एक अच्छे साथी हैं। क्या हाल है आपका रिजवान साहब? आप तो अभी अमेरिका से हैं, तो क्या हालात है? कोई आबो हवा बदली? अल्लाह का शुक्र है। आप क्या समझते हैं ईवीएम अमेरिका में लोगों का क्या कंसेप्ट है, क्या राय देते हैं? चूँकि ट्रंप के इलेक्शन तो हमने देखे थे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग हर चीज़ जो है ना वो फर्स्ट वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं। ऐसे ही अमेरिका, जब ये PTI वाले जो थे ये हुकूमत में नहीं थे, तो ये एग्जाम्पल हमें देते थे कि चाइना में इस तरह होता है, करप्शन पे ये होता है, और कोरिया में कश्ती डूब जाती है तो ये होता है, यूरोप में ये होता है। अब जब हुकूमत में आए हैं तो ये फिर हमें देते हैं कि जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, वेनेजुएला में इतनी हो गई है। बिल्कुल सही। तो इनको जो सूट करता है ये उसके लिहाज से एग्जाम्पल देते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो पूरी दुनिया है उसमें से आप सिर्फ अच्छी एक मुल्क चीज जो उन्होंने अपनी पूरे 100 साल 200 साल की तारीख में चीजें जो जमा की हैं, बिल्कुल ठीक, उन्होंने खूबियां इकट्ठी की हैं, आप उनको पिक करके सब पाकिस्तान पे अप्लाई करना। तो ये नहीं होता कि उनकी हर खूबी अच्छी है। तो ये लोग जो है लोगों को जो है उनके जज्बात के साथ खेलते हैं कि एक चीज एक मुल्क से उठा ली कि चीन में करप्शन में ये हो गया, UK में ये हो गया, स्पेन में ये हो गया, कोरिया में ये हो गया, या उनकी डेमोक्रेसी की एग्जांपल देना या उनके इलेक्शन सिस्टम की एग्जांपल देना। देखिए, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, ऐसे ही इसके अपने हालात बेशक। और जो इलेक्शन होता है ये एक जमात की मर्जी के मुताबिक नहीं होता। इसमें सारी जमातों का कंसेंसस चाहिए होता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि PTI एक नई जमात है और एक सिलेक्टेड जमात है, पहले हुकूमत में कभी आई नहीं और इनको ये भी नहीं पता कि जो है वो किस तरह दूसरे लोगों के साथ मिलकर चलना होता है। बिल्कुल सही। ये तो किसी की कंधे पे आके खेल रहे हैं। जब मुश्किल में फंसते हैं तो किसी से कहते हैं कि अब तुम अपनी उंगली या तुम अपने चाबी इस्तेमाल करो, या मतलब वो फिर अपना फोन उठाते हैं और वो फिर इनको सेव करते हैं। जब इनको ये खुद अगर आए होते और इनको पता होता कि ऑपोजिशन जो है वो भी पाकिस्तानी है, ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सारी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बेशक बेशक। अमेरिका की भी जब आप एग्जांपल देते हैं लिबरल्स की या डेमोक्रेट्स की, तो वो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऐसे ही, और लेकिन उनमें इख्तलाफ है। जब इलेक्शन होता है तो वो, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे ही इसी तरह PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान की पार्टी, साहब की पार्टी, असमद यार, मतलब जितनी भी पार्टीज हैं ऐसी हैसियत रखती हैं बेशक। अब आपके नई इलेक्शन होगा तो वो हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, इस तरह नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। चाहे EVM अच्छी चीज है या बुरी चीज है, जब दूसरा फरीक नहीं मान रहा, बिल्कुल सही। जो इलेक्शन का मकसद होता है वो ये होता है कि उसमें कोई तनाजा ना खड़ा हो। ऐसे ही तो आप जब पहले से ही दूसरा फरीक कह रहा है कि मैं ये एक्सेप्टेबल नहीं मानता, बिल्कुल, तो फिर आप कैसे उस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं? जहाँ तक करंट सिस्टम है, सिर्फ जहाँ तक आप करंट सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ठप्पे लगते हैं या जो आपका पॉइंट ऑफ, तो आप इसी से जीत के आए। बिल्कुल ऐसे ही, इसी तो आप इसी की बेनिफिशियरी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम गलत है, क्योंकि आप पिछले 10 साल से या 9 साल से KPK में हुकूमत में है, ऐसे ही इसी सिस्टम से आप जीत के आए। और मैं खुद सियासत करता हूँ। देखें, जब मौके पे जो होता है ना, अगर जो धांधली करते हैं, सही, जो मौके पे मतलब जो पोलिंग स्टेशन पे जो मजबूत होता है वही धांधली कर सकता है। बेशक, ठीक है। अगर मेरे पोलिंग स्टेशन पे 100 बंदे हैं तो मैं उसको 120 कर सकता हूँ,
لیکن 20 بندے ہیں جس کے پاس پولنگ ایجنٹس ہی نہیں ہے, وہ کیا بیچارہ کرے گا, جس کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا مسئلہ یہی ہے بالکل کہ وہ چیری پکنگ کرنے پہ بلیو کرتی ہے. الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے, اس کی ڈیسیشن ہے, اس کی ورکنگ لا اینڈ آرڈر اسی کو اجازت دیتے ہیں. تو یہ ایویڈنس کے ذریعے یا پارلیمنٹ میں بل منظور کرنے کے لیے کیا بنے گا اس ملک کا اور اس قوم کا؟ دیکھیں, ہم ویسے ہی ایک لو ٹرسٹ سوسائٹی بن گئے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ نہ کسی کی ہار کو ہار مانتے ہیں اور نہ کسی کی جیت کو جیت مانتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو جب ایک اور جو پچھلے الیکشن 2018 میں ہوا, جس طرح آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح الیکشن کے ریزلٹ آنا بند ہو گئے اور اپوزیشن کا ہاتھ مروڑ کے ایک ان کو سلیکٹ کیا گیا, تو اس لیے ہمارا ابہام ہے بے شک. اور جو یہ جو مشینز ہوتی ہیں, یہ جو آپ مرضی کہہ لیں, لیکن جب ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ آپ, کیونکہ آپ بنا رہے ہیں اور یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے. ایسے ہی اور دنیا کے کچھ 5-6 ملک ہی رہ گئے ہیں جو کہ ابھی اس کو یوز کر رہے ہیں, لیکن ان ملکوں سے ہم اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے. وہاں کی جو تعلیم کا معیار ہے اور جو ان کا لٹریسی ریٹ ہے وہ 100% ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, ان کے ادارے بہت مضبوط ہیں, وہاں پہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرتا ہے. بالکل صحیح. وہاں پر جب الیکشن ہوتا ہے تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہاں کا وزیر اعظم ہے, وہاں کے وزیر اعظم کو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں کرتا, ٹھیک ہے, آپ اس کا ریجیکٹ نہیں کرتے وہاں پہ نوٹیفیکیشن کو یا کسی بھی چیز کو. وزیر اعظم کی امپورٹنس ہے, اداروں کی امپورٹنس ہے, عدلیہ آزاد ہے. تو جب یہ سارے ماحول ان ملکوں میں ہیں تو ان لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے. بالکل صحیح. ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہمیں مہیا نہیں ہیں. یہاں پہ اگر سعدیہ عباسی کا کیس ہے تو ان کو ایک ہفتے میں آپ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں کہ تمہاری ڈیول نیشنلٹی تھی اور تم اب اس کو تم نہیں رہ سکتی. لیکن فیصل واڈا جو ہے اس کا 4 سال سے یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو سک رہا کہ اس کی نیشنلٹی اس نے چھوڑی کا وہ اہل ہے کہ نہیں ہے. جب اس طرح کا سلیکٹیو جسٹس ہوگا تو ایک ڈسٹرسٹ پھیلتا ہے. تو ہم اس لیے نہیں چاہتے. اور پی ٹی آئی جو ہے, آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی جب میٹنگ ہوتی ہے تو وزیر اعظم وہاں پہ موجود نہیں ہوتا, حالانکہ وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ایسے ہی. لیکن میں دوسرے الفاظ میں بھی کہوں کہ وزیر اعظم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, کسی کو ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو آپ کہیں کہ ہم اس کے اوپر اعتبار کر لیں, کہ کنسنسس کر لیں. کنسنسس کے لیے بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو میں نے پہلے بھی بات کی, جیسے 18ویں ترمیم ہوئی تھی, یا جس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں ایک ترمیمی پیکج آیا تھا, پھر نون لیگ کے دور میں ایک ترمیمی پیکج آیا تھا, وہ ہمارا اوور آل جو ہم نے 30 سال میں جو ہم نے سیکھا وہ یہی تھا کہ جو بل یک طرفہ طور پہ نہیں آتے, جب تک ہر پارٹی کا کنسنسس نہ ہو اور ہر فریق کا کنسنسس نہ ہو, تو اس سے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے. ایسے ہی آپ فیڈریشن کو جو ہے وہ ویک کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہماری منی چل جائے, اس طرح نہیں ہوتا ڈیموکریسی. بالکل صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں ای وی ایم کے بارے میں؟ جو پروم عام طور پر لوگوں کا خیال ہے اور شاید حقیقت بھی اس میں, وہ کہتے ہیں جو پروم فیڈ کیا جائے گا وہی پروم نکلے گا. تو اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جو آپ کے شکوک و شبہات ہیں وہ اسی وجہ سے کہ جو پروم اس کے اندر فیڈ ہوگا کہ 10 ووٹ پی ٹی آئی کو ڈال دو, 2 ووٹ نون لیگ کو ڈال دو, جیسا پروم بنے گا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم لو ٹرسٹ سوسائٹی ہیں. میں اس کی دوسری اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جب سینٹ میں الیکشن ہوتے ہیں اور مطلب یا کوئی بھی ووٹنگ ہوتی ہے, صحیح, ہم 200 بندوں کو نہیں مینیج کر سکتے. ایسے ہی, ٹھیک ہے, وہ اپوزیشن شور مچاتی رہتی ہے کہ یہ اتنے ووٹ نہیں تھے, ہم اس کی کاؤنٹنگ میں ایشو آ جاتا ہے. ایسے ہی, یا اسی طرح ابھی میں نام نہیں لیتا, لیکن ابھی کچھ اسلام آباد کے سیکٹرز کے میں بیلٹنگ ہوئی پلاٹوں کی. صحیح, تو بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پلاٹ آپ مجھے بتائیں نا, وہ میرا اور آپ کا کیوں نہیں نکلا؟ بے شک, ٹھیک ہے, یا عام پبلک کا کیوں نہیں نکلا؟ بالکل صحیح. ہر وہ بندہ جس نے کوئی نہ کوئی سسٹم کو لانے میں اور ان سلیکٹڈ کو لانے میں رول پلے کیا ہے, اس کی اچھی لوکیشن کے پلاٹ نکل آئے. رضوان عزیز صاحب, آپ نے بالکل, اتنی لو ٹرسٹ سوسائٹی ہو اور آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں کہ یہ کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اور میں بھی اسی پاکستان میں رہتا ہوں نا, میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں. مجھے بھی روز جو یہاں پہ افواہیں چل رہی ہوتی ہیں وہ افواہیں نہیں ہوتی, وہ حقیقت ہوتی ہے. رضوان عزیز صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے پلاٹوں کی مثال دیکھی. میں اور بھی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن بڑے اداروں پہ حرف آ جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں ان اداروں کو نمایاں کیا جائے. لیکن رضوان عزیز صاحب سے ہماری بڑی اچھی گفتگو چل رہی, بڑے اچھے خدشات کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو ملک کی کیا صورت آ رہی ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا تجزیہ انہوں نے دیا کہ آپ بھی تو اسی الیکشن کا پروسیس کر کے آپ یہاں پہ آئیں, تو ابھی آپ کیوں نہیں چاہتے کہ لوگوں سے مشاورت کر کے, اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے, الیکشن کمیشن سے مشاورت بجائے آرڈیننس جاری کرنے کے بہتر طریقہ ہے مشاورت کا. ناظرین, ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں میں جائے گا. اسٹے ود اس.
السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کے عزو فیمس کی پہلی ویڈیو کو پسند کرنے اور کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس سلسلے کی دوسری ویڈیو لے کے آئے ہیں. یہ ویڈیو ہے اسلام آباد کی مشہور مٹھائی کی دکان کے متعلق. دکان کا نام ہے فریسکو سویٹس. فریسکو سویٹس اسلام آباد اور راولپنڈی کی بہت ہی پرانی شاپ ہے، اور اس کی برانچز آپ کو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں کئی جگہوں پہ مل جائیں گی. فریسکو سویٹس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہمیشہ فریش سویٹس ملیں گی. یہاں پہ ٹریڈیشنل سویٹس کے علاوہ بنگالی سویٹس اور اسپیشل سویٹس بھی اویلیبل ہیں. ان کی کلاکند، گلاب جامن، کھوئے والے گلاب جامن، کاجو کی برفی اور چمچم بڑی مشہور ہے. اس کے علاوہ گلاب جامن گرما گرم، رس ملائی ٹھنڈی، کھیر، کلفی فلودہ اور آئس کریم بھی ان کی بڑی زبردست ہے. ڈیری آئس کریم ہے جو کہ آپ بلا خوف و خطر ہو کے کھا سکتے ہیں. فریسکو سویٹس اسلام آباد کی جو شاپ ہے، برانڈ ہے، وہ ویکینڈ پہ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے حلوہ پوڑی کا ارینج بھی کرتے ہیں. چونکہ اسلام آباد میں ارلی بریک فاسٹ کا اتنا رواج نہیں ہے، تو اس لیے صرف ویکینڈز پہ حلوہ پوڑی ملے گی، جو کہ بڑی زبردست، بڑی اچھی کوانٹٹی میں اور بڑے زبردست جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ڈائن ان کی فیسیلیٹی بھی ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس وجہ سے ڈائن ان کلوز ہے، تو آپ ٹیک اوے ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمکین میں ان کی نمکو بڑی زبردست ہے. مکسڈ ڈرائی فروٹ نمکو ہے، چکن رول ہیں، چکن کچوریاں ہیں، سموساز ہیں، اور پیزا بھی اویلیبل ہے. تو امید ہے جناب آپ سب لوگوں کو ہماری یہ آج کی ویڈیو، آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جاتے جاتے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن دبا دیں. شاہ تاج، صحت بھری خوشیوں کا راج. اب اضافی وائٹامن لیے خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج. یہ ہیں وہ انمول پل جن کی لذت میں چھلکے پیار کی مہک. یہ لمحے خوشیوں کے ہیں سارے، جوڑتے ہیں ہمیں، یہ اپنے ہیں سارے. شاہ تاج بناسپتی اور کوکنگ آئل کی مہک. دانے دار بناسپتی ہو یا کوکنگ آئل کی لائٹ کوالٹی، اب ایک نئے روپ میں سب کے دلوں پہ کرے راج. لذت کی مہکتی روایت، جیسے کل ویسے ہی آج. شاہ تاج، صحت بھری خوشیوں کا راج. اب اضافی وائٹامن لیے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم، خوش آمدید. بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. رضوان عزیز صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ مرکزی رہنما ہیں، اور ان سے ہم اکثر بلاتے بھی رہتے ہیں، اور چونکہ یہ پچھلے دن کچھ اس ملک سے غیر حاضر تھے تو ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکے، لیکن آج یہ آئیں اور یہ پہلا پروگرام ہمارے پاس ہی کریں امریکہ سے آنے کے بعد. رضوان عزیز صاحب بات کر رہے تھے ای وی ایم کی کہ جو پروگرام ڈالا جائے گا وہی نکلے گا، جیسے ہم نے مثال دی پلاٹوں کی. کیا کہتے ہیں مزید؟ دیکھیں، ابھی جو آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، میں ایک جنرل جی جی بالکل، پی ایم ایل این ایک حقیقت ہے، صحیح. اور آج بھی وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب بھی الیکشن ہوتا ہے اور فیئر الیکشن ہوتا ہے تو ادھر نون لیگ ہی جیتتی ایسے ہے، ہی. اور آپ کی جو ہے ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چاہے وہ آپ ڈسکا کی ایگزامپل لے لیں، بالکل چاہے صحیح. آپ لاہور کی لے لیں یا کہیں کی بھی لے لیں. صحیح. ٹھیک ہے، اور آپ بے شک کے پی کے میں بھی لے لیں. بالکل صحیح. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے،
چاہے ہمارا ان سے اختلاف ہے، چاہے ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، بالکل صحیح. ان کا ایک حیثیت ہے. ایک پارلیمنٹ جماعت ہے وہ. اسی طرح جو مینگل صاحب کی پارٹی ہے بلوچستان میں، اسی طرح جو فضل الرحمان صاحب کی یا ANP ہے، یہ حقیقتیں ہیں. ایسے ہی. اور یہ جتنی بھی ہے، یہ خوبصورتی ہے پاکستان کی، یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ وفاق کی بات کرتے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے، آپ ان کو آؤٹ کر دیں اور ان کی مرضی کے بغیر رہیں. بالکل ٹھیک ہے صحیح. نا. پارلیمنٹ میں آپ کی جو میجورٹی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ میجورٹی کس طرح ہے. ایسے ہی. جب تک آپ کے سر پر ہاتھ ہے، شفقت کا ہاتھ ہے، تب تک آپ کی حکومت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح اس ملک کے ساتھ چمٹے رہیں اور اقتدار کے ساتھ چمٹے رہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک اور اگزامپل دوں. جی جی. افغانستان کا مسئلہ بھی شاید لوگوں کو نہیں پتا، یہی مسئلہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ نے جب ہم نے وہاں پہ ناردرن الائنس کو بٹھایا تھا تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے، ایسے ہی. امریکن سلیکٹڈ تھے، اور وہاں کی جو میجورٹی تھی، جو طالبان تھے، ہم نے ان کو آؤٹ رکھا. آؤٹ رکھا. لیکن ہم بہت عرصے تک آؤٹ نہیں رکھ سکے. ایسے ہی. لیکن جیسے ان کے اوپر سے امریکہ کا ہاتھ اٹھا تو سارا سسٹم دھڑم کر کے گر گیا. بالکل صحیح. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ یہ ان سلیکٹڈ کے پیچھے پورے ملک میں جو ایک نفرت کا بازار آپ نے گرم کیا ہوا ہے، عزتوں کے جن کی یہ لوگ جو تضحیق کرتے ہیں ہر ایک کی، ان کے سر ان کو اتنی شے نہ دیں تاکہ یہ ملک میں اتنی نفرتیں نہ پھیلیں. رضوان عزیز صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم یہ چاہیں گے چونکہ ایک بل پاس ہوا ہے اوورسیز پاکستانی ووٹنگ کا رائٹ، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں آپ کہ کیسا بل ہے اور اس میں کیا خدشات ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، یہ ہم اس کو اپنی زبان میں چیری پکنگ کہتے ہیں. آپ کبھی جائیں نا باغ میں، آم کے باغ میں، یا آپ جائیں چیری کے باغ میں یا سیب کے باغ میں، تو جو پھل سامنے نظر آتا ہے نا، آپ وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. جو دور ہے، آپ کو 22 کروڑ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں انہوں نے توبہ استغفار کر لی. ایسے ہی. ٹھیک ہے. میں اسی اسلام آباد میں سیاست کر رہا ہوں. رضوان صاحب، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، چونکہ آپ ماہر معاشیات میں ہیں اور بڑی نظر ہے آپ کی معاشیات کے حوالے سے. آپ کا نا ایک وسیع بزنس ہے اور آپ کی نظر ویسے بھی ہر موقع پہ رہتی ہے کہ معاشیت کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے؟ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس پہ اعتماد ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ ہاں، جیسے ہم کوئی کرکٹ میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب پہلے وسیم اکرم آتا تھا، کوئی مشکل پوزیشن ہوتی تھی، تو آپ کہتے تھے ایک ہے بدن کہ چلو یہ ابھی ہم نکل جائیں گے. ایسے ہی. یا اگر ہم نے سکور کرنا ہوتا تھا، ہمارا رن ریٹ کم جا رہا ہوتا تھا، شاہد آفریدی، ہم ہوتے تھے شاہد آفریدی ہے، کچھ نہ کچھ کر لے گا، یہ انضمام ہے یا میاں دار. بالکل صحیح. ان کے وسیم اکرم پلس بزدار ہیں. صحیح. تو جب بزداروں کی حکومت ہو، ہر چیز مینج ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا، میں نے کافی اچھی آرگنائزیشن میں، دنیا کی جو ورلڈ ریناؤنڈ آرگنائزیشن ہے، میں ان میں کام کر چکا ہوں. ماشاءاللہ. جب شام کو جب صبح ہم آتے تھے تو ہم پوچھتے تھے اپنے ٹیم سے، یا مجھ سے بھی مجھ سے سینئر پوچھتے تھے کہ آج کا کیا پلان ہے یا اس منتھ کا کیا پلان ہے. بالکل ٹھیک. یا شام کو جب آپ واپس آتے ہیں تو شام کو بھی ہم پوچھتے تھے کہ آج کیا کیا. بالکل صحیح. اس حکومت میں سارے بزدار، سارے نالائق بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. ان سے آسان تو جاب کسی کی نہیں ہے. ایسے ہی کہ روز صبح آ کے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، اپوزیشن کی تذہیب کرنی ہے اور خان کی جو ہے وہ تعریف کرنی ہے. کسی نے نہیں پوچھنا کہ تم نے کیا کام کیا. لیکن تو سارے آپ مجھے بتائیں، اس وقت جو فائنانس منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں فائنانس کو سمجھتا ہوں. بالکل اب صحیح. مجھے اس دن حیرت ہوئی، پہلے میں سمجھتا تھا، میں شاید اس وقت لوگ مجھے سمجھے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا تھا کہ شوکت ترین جو ہے وہ ایک قابل آدمی ہے. لیکن جب میں نے ان کا فائنانس منسٹری کا اسپوکس پرسن دیکھا، مزمل اسلم، جی جی، اور اس نے جس قسم کی باتیں کی، وہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہو اور دوسرا ڈاکٹر آگے کہے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، اور وہ کہے دل جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر بولے گا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. دل تو الٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے. ایسے ہی. یا وہ آ کے بولے کہ جو انسان کی جو ہے وہ جسم میں 400 ہڈیاں ہوتی ہیں، تو وہ کہے گا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. بالکل صحیح. ہڈیاں تو 206 ہوتی ہیں. اسی طرح وہ جس طرح کی اکنامکس کی باتیں وہ کر رہا تھا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ایک جگ لوں اور اس میں ایک گلاس دودھ کا ڈال لوں. اب مجھے اس کو بھرنے کے لیے دودھ ہی ڈالنا ہے نا، ایسے ہی. لیکن میں اس کو دکھانے کے لیے پانی سے بھر دوں اور میں بولوں دیکھو جگ میں نے بھر دیا. یہ حکومت ایسے ہی کر رہی ہے. رضوان صاحب معذرت صاحب کی بات کر رہا ہوں، ہم نے دیکھا کہ جب بھی IMF سے پیسے آئے، $50 کروڑ آئے،
تو ڈالر نیچے چلا گیا, 20-25 دن بعد ڈالر پھر اوپر چلا گیا. تو ڈالر کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ یہ نلائکوں کی حکومت ہے. میں پھر آپ کو ایک کسی بھی اچھے ادارے کی میں اگزامپل آپ کو دوں گا. کسی بھی اچھے ادارے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پورے سال کا جو پلان بناتے ہیں جس کو آپ بجٹ کہتے ہیں, ایسے ہی پھر آپ اس کو مہینے پہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ 12 مہینوں میں ہر مہینے میں نے اس طرح چلنا مینیج کرنا ہے. پھر اس کو آپ فردر پر ڈے پہ کر لیتے ہیں, ایسے ہی کہ میں 30 دن میں مثال کے طور پہ میرا اگر ٹارگیٹ ہے 100 کا, تو میرے 25 اگر ورکنگ ڈیز ہیں تو دن میں میں نے 4 روپے کی جو بھی کام کرنا ہے 4 روپے لاؤں گا تو 100 روپے پورے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ, اگر کوئی بھی اس میں کمی بیشی ہے, کسی دن 3 روپے آئے یا کسی دن 5 روپے آئے, تو میں اس کو ایڈجسٹ کروں کہ میں نے کس طرح کرنا. بالکل صحیح. اب آپ پچھلا پورا مہینہ سنتے رہے کہ ڈالر اس لیے بڑھ رہا ہے پہلے جی کہ افغانستان سارا اسمگل ہو گیا, اسمگل ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ یہ کیا کون تھا, وزیر داخلہ, وزیر داخلہ, ٹھیک ہے. اول تو یہ بات ہی غلط تھی کیونکہ آپ نالائق ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل صحیح. جب نومبر کے مہینے کا امپورٹ کا نمبر آیا, ٹھیک ہے, صحیح, تو وہ پتا چلا کہ آپ کی امپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے, 8 ارب ڈالر ہو گئی ہے. آپ کا جو ٹرینڈ چل رہا تھا وہ 6 ارب ڈالر کا چل رہا تھا, وہ 8 ارب ڈالر ہو گیا. صحیح. تو وہ ڈالر جتنا بھی تھا وہ امپورٹ بل میں جا رہا تھا. بالکل صحیح. اب آپ نے امپورٹ بل کو مینج کرنا ہے. اب آپ اس میں, اب آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مینج کیسے کرنا ہے, تو وہ ڈالر نے تو 180 پہ جانا ہے. ایسے ہی. اور جو مارکیٹ جتنی بھی چلتی ہے, جس کو یہ نالائق مصنوعی کہتے ہیں, اس کو اکنامکس کی زبان میں سینٹیمنٹ کہتے ہیں. کہ سینٹیمنٹ کیا ہے؟ بالکل صحیح. جو انویسٹر ہے, جو یا ایکسپورٹر ہے یا امپورٹر ہے یا بزنس کمیونٹی ہے, وہ بہت عقل مند ہے. عام آدمی بھی بہت عقل مند ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے, اس وقت سینٹیمنٹ نیگیٹو ہے, نیگیٹو, اور سب کو پتا ہے کہ ان سے مینج نہیں ہونا. بالکل صحیح. وہ اس لیے نہیں ہونا کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب یہ 2018 میں بھی آئے تھے, اس وقت بھی نالائکوں کو نہیں پتا تھا, اور ان نالائکوں نے ڈالر 105 سے 165 پہ لے گئے تھے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو ابھی بھی 150 سے 180 پہ چلا گیا ہے. ان نالائکوں کی وجہ سے جو سینٹیمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہے, تو مارکیٹ میں پریشر اس لیے زیادہ ہے. رضوان عزیز صاحب یہ کہیں کہ یہ تو کہہ رہے تھے شرح نمود ہم بڑھائیں گے, جبکہ شرح سود انہوں نے بڑھا دی. یہ کیسا تضاد ہے ان کا آپس کا؟ میں نے اسٹیٹ بینک گورنر جو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے شرح سودی سے بڑھائی کہ مہنگائی کم ہوئی. اس کا کیا میکنزم ہے؟ دیکھیں, میں اس ملک میں نا بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس میں جو نالائق ہے نا وہ کی پوزیشن پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی, اور جو کام سمجھتے ہیں, لیکن جو نالائق ہوگا نا وہ آپ کی ہر بات مانے گا. ایسے ہی, کیونکہ اس کو تو پوزیشن چاہیے, کٹ پتلی جسے ہم کہتے ہیں. نہیں, اس کو نہیں, دیکھیں نا, اس کو تو پوزیشن چاہیے کہ مجھے اسپوکس پرسن لگا دو, مجھے منسٹر لگا دو, مجھے ایڈوائزر لگا دو. بالکل صحیح. کیونکہ اس کا تو نہ اس کے پلے کچھ ہے ہی نہیں, اس کو تو مفت میں مل رہا, بولے گا جی ساری باتیں مانوں گا. لیکن جو کام کرنے والا بندہ ہوگا وہ تو آپ کی باتیں نہیں مانے گا. بالکل صحیح. اور اس کی مارکیٹ میں ایک ویلیو بھی ہوگی. ایسے ہی, آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا. بالکل صحیح. تو اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے, آپ فاروق سلیم ان کا پہلے ہوا کرتے تھے, آج کل آ رہے ہیں, بڑا اچھا بولتا ہے وہ, نہیں, لیکن he's a nalaic, he's a quack. بڑی کلاس لیتے ہیں ان کی وجہ سے. لیکن جو بھی لیتا ہے سر, وہ he is not an economist. ٹھیک ہو گیا. ہم جو وہ باتیں کرتے ہیں, دیکھیں ایک دو باتیں ایسی بونگیاں ہوتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن کیا کروں, مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ سارے بزدار بیٹھے ہوئے ہیں. جو تنقید کر رہے ہیں وہ بھی بزدار ہیں, اور جو حکومت کر رہے ہیں وہ بھی بزدار ہیں. تو بزدار کا بزدار سے مقابلہ ہے. ویسے آپ کیا کہتے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک کو ہم نے, رضا صاحب کو ہم نے IMF سے امپورٹ کیا, لیکن اس کی کارکردگی تو بالکل زیرو جاری ہو. ایسے بھونڈے بیان آتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ڈالر بڑھا ہے تو اوورسیز پاکستان کو اس کا فائدہ ہو. ان کو یہ نہیں پتا کہ 22 کروڑ عوام تو یہاں رولر ڈالیے, یہاں شور ڈالیے, جوڑیاں اٹھا کے آپ کو کر رہی ہیں. میں نے دیکھیں ہر ایک کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس ملک کو چلانے کے لیے بھی نا یہ جو بھی کہتے ہیں, لیکن جب ایک بندہ کسی بھی ادارے میں آتا ہے, آپ کے ادارے میں بھی آتا ہوگا, کسی کارپوریٹ میں جاتا ہے, کہیں جاتا ہے, ایک مینجمنٹ ٹریننگ سے شروع کرتا ہے, ایک انٹری لیول ہوتی ہے. فوج میں بھی جاتا ہے تو وہ سیکنڈ لیفٹ ہینڈ سے یا اپنے کیڈٹ سے شروع کرتا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح کسی گورنمنٹ اس میں آتا ہے, اگر CSS کر کے آتا ہے تو 17ویں گریڈ میں آتا ہے, اس کی پہلے اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے. اسی طرح کارپوریٹ میں, اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آتا ہے تو مینج, پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاتا ہے. پہلے پھر اسسٹنٹ مینیجر بنتا ہے. ہم ڈائریکٹ لوگوں کو منسٹر بنا دیتے ہیں. رضوان, بڑی معذرت ہے, ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پہ آگے بڑھیں گے. بڑی اچھی بات آپ نے کی, کیونکہ اس وقت ہو جا رہے ایک وقفے کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا. اب میری فیملی ہے بہت خوش, کیونکہ جب سے ہونڈا پرائڈر لی ہے
फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत, और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर हू के बाद जब सा आता है, मिर्ची की हू को क्लियर करे स्प्राइट की सा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, खुश आमदेद नाज़रीन। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। रिजवान अजीज़ साहब, मैं तो कहूँगा कि बड़ी क्लास ले रहे हैं, लेकिन इस क्लास का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अवाम भी ऐसे ही कह रहे हैं, अवाम भी रोज़ महंगाई का रोना रोते हैं और हर बात पे रोना रोते हैं। कोई चीज़ बज़ाहिर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही। हम बड़ी दफ़ा कोशिश करें कि PTI के नुमाइंदों को बुलाया जाए ताकि वो इस पर बात करें, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो शायद चैनल का, मीडिया का सामना करने से कतराते हैं। आज हमारे मेहमान जो हैं रिजवान अजीज़ साहब हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं। वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये आवाम के लिए कर रहे हैं। हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं कि आइंदा आपका क्या बनेगा। आप 22 करोड़ आवाम की हमायत खो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे खो चुके हैं। जी रिजवान साहब, आप बात कर रहे थे कि डॉलर, और मैंने बताया कि शरह नूद बढ़ानी थी और शरह सूद बढ़ा दी। क्या कहते हैं? मैं आपसे यही कह रहा था कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जो गवर्नर है उसकी कैपेसिटी नहीं है ये सही मुल्क को लेके चलना। वो तो बेचारा एक कठपुतली है, ऊपर से जो भी डिक्टेशन IMF की आती है। अब IMF के पास भी जब आप जाते हैं तो एक तो जब जाना होता है उस वक्त जाते नहीं, आप लेट कर देते हैं। सही। तो जब आप बिल्कुल ही उस वक्त जितना भी वो कुशन होता है जिसमें आप नेगोशिएशन करते हैं, बिल्कुल ठीक, आप उसको डिले कर देते हैं और उसको सारा कुशन निकल जाता है। फिर आप कहते हैं IMF हमारे से सख्त शराइत मांग रहा है। आप IMF के पास जाना था तो आप मार्च में भी जा सकते थे, बिल्कुल सही, लेकिन मार्च में आप ऊंची उड़ान में उड़ रहे थे। रीजन बीइंग कि आप नालायक हैं, हम नातजर्बाकार हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जब आप हुकूमत में 2018 में आए थे, पहले आप कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर IMF के पास जाऊंगा। फिर उसके बाद आप IMF की मिन्नतें तरले करते रहे। तो एक तो जाने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी को यही समझा दूं कि इन्होंने सिर्फ गैस खरीदनी थी, खाकान अब्बासी गैस की LNG के टर्मिनल तो लगा गया, इनसे वो नहीं खरीदी गई टाइम पे। बिल्कुल तो आज जो हम गैस का बुरहान कर रहे हैं, जिस पे खाकान अब्बासी बेचारे जो हैं वो रोज पेशियां भुगतते हैं नैब में, ऐसे ही ये वही गैस है जो हमें कतर की मिल रही है और दुनिया की सबसे सस्ती मिल रही है, ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो शरह नमू की आप बात कर रहे हैं वो कैसे बढ़ेगी जब तक ये कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। अब आपने IMF के कहने पे, अगर जिसके भी कहने पे आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, आम बंदे को तो नहीं पता इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और जो हमारा सिलेक्टेड बैठा हुआ है उसको भी नहीं पता। इसका मतलब ये है कि कर्जे जो हमारे हैं उन पे सूद 1000 अरब हम ज्यादा देंगे। सही। तो यही पैसा गरीब अवाम पे लग सकता था। बिल्कुल सही। लेकिन गरीब अवाम पे हम पैसा नहीं लगाएंगे, हम 1000 अरब बैंकों को सूद की किस्त ज्यादा दे देंगे। जो हमने 3.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, बिल्कुल सही। यही हम जो हमने डॉलर बढ़ाया है, यही सिलेक्टेड जब हुकूमत में नहीं था नालायक आज़म, ये अवाम को कहता था कि अगर 1 रुपया डॉलर बढ़े तो 100 अरब कर्जा बढ़ जाता है। पिछले 3 महीने में 30 रुपए डॉलर बढ़ गया, 3000 अरब रुपए मेरा कर्जा इस नालायक की वजह से बढ़ गया। लेकिन अवाम को देने के लिए कुछ नहीं, अभी उस पर हम फिर मिनी बजट ला रहे हैं। लेकिन रिजवान साहब वो तो कहते थे आर्टिफिशियल डॉलर को रोका, उसमें कुछ बात करें, हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो आर्टिफिशियल था या नहीं था, क्या कहते हैं सर? मैं अगर आर्टिफिशियल था ये भी आर्टिफिशियल कर, बिल्कुल ठीक। आर्टिफिशियल अगर कुछ हो, आप मुझे बताएं ना कि हम कोई छोटी इकोनॉमी तो नहीं है। बिल्कुल ये तो ये जब ये इतने बड़े बड़े, मैंने आपसे कहा ये सारी चीजें सेंटिमेंट पे चलती हैं। अगर वो आर्टिफिशियल था तो आप किस किस को बेवकूफ बनाएंगे? बिल्कुल तो वो जो जितना भी बिजनेसमैन है जो इतना खुश था, ठीक है, ऐसे ही वो डॉलर क्यों बेच रहा था? वो डॉलर ना बेचता। रिजवान साहब आपसे बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2023 के इलेक्शन है वहाँ पे उसका एजेंडा क्या होगा? चूँकि आप उनके मरकज़ी रहनुमा में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या एजेंडा होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा? देखिए, एक तो इलेक्शन इंशाल्लाह ताला अगले साल ही हो जाएंगे 2022 में,
ठीक हो गया, और 2023 तक ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक हो गया, किसी भी मुल्क को आप अगर देखना है तो आप उसको फैमिली को देख लें। बिल्कुल ठीक। किसी भी इस वक्त जो पाकिस्तान का एक घर है या फैमिली है, उसका जो बेसिक चैलेंज है वो रोजमर्रा के जो उसके अखराजात हैं वो है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे। मैंने अपने अखराजात संभालने हैं, जिसका मतलब इकोनॉमी है। ऐसे ही तो इस वक्त जो हमारा चैलेंज है, जो हम 2013 में आए थे, तो उस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो लोड शेडिंग था, वो ऐसे ही। कराची के हालात थे, वो मुल्क में अमन व अमान था, हमने उसके ऊपर काबू पाया था। बिल्कुल ठीक। इस वक्त हमारा एजेंडा ये है, चाहे इमरान खान हमारे साथ का दे या ना दे, हम इमरान खान के पास जाएंगे, हम हर पार्टी के पास जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और चार्टर ऑफ इकोनॉमी इस मुल्क की जरूरत है। बिल्कुल। ये अना का मसला नहीं है, ये मेरे और आपके सर्वाइवल का मसला है। हमने इस मुल्क की पॉलिसीज बनाने के लिए अब कंसेंसस लाना होगा। रिजवान साहब बड़ी अच्छी बात की, अपने कंसेंसस लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो काम चल नहीं सकता। हर दौर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती रही, मुशावरतें होती रहीं, और फिर कोई ना कोई अच्छा कौम के लिए, इस मुल्क के लिए लाहे अमल तैयार किया जाता रहा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने अमन अमान काम किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी मुल्क की गारंटी और ज़मानत है कि उस मुल्क की माशियत बेहतर हो, चूँकि आप खुद एक हमारे माशियत हैं। और आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि एक आम आदमी को पता है कि माशियत कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है। उसको इतना बड़ा काम हो गया कि हर एक का ट्रस्ट शेक हो गया। कोई ये नहीं समझता कि डॉलर कभी आएगा, महंगाई कभी नीचे आएगी, कभी आटा नीचे आएगा, चूँकि इस मुल्क की रवायत में रहा है कि जो एक दफ़ा चीज़ बढ़ गई वो दोबारा नीचे नहीं आती। नाज़रीन, हमारे साथ आज बड़े अच्छे मेहमान थे रिजवान अजीज़ साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। और इन गुफ्तगू पॉइंट आउट करना इसलिए होता है कि हुकूमत के कान बेहतर हो जाएँ, आंखें देखने लग जाएँ, चूँकि मीडिया खुद एक आंखें होता है, एक आईना होता है जो हुकूमत को बताता है, और इन्हीं दोस्तों की वजह से दिखाता है कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ पेश होंगे। उस वक्त अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके इज़्ज़ो फेमस की पहली वीडियो को पसंद करने और कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सिलसिले की दूसरी वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो है इस्लामाबाद की मशहूर मिठाई की दुकान के मुतल्लिक। दुकान का नाम है फ्रेस्को स्वीट्स। फ्रेस्को स्वीट्स इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बहुत ही पुरानी शॉप है, और इसकी ब्रांचेज़ आपको इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में कई जगहों पे मिल जाएंगी। फ्रेस्को स्वीट्स की एक ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पे हमेशा फ्रेश स्वीट्स मिलेंगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल स्वीट्स के अलावा बंगाली स्वीट्स और स्पेशल स्वीट्स भी अवेलेबल हैं। इनकी कलाकंद, गुलाब जामुन, खोए वाले गुलाब जामुन, काजू की बर्फ़ी और चमचम बड़ी मशहूर है। इसके अलावा गुलाब जामुन गर्मा गर्म, रसमलाई ठंडी, खीर, कुल्फ़ी फ़ालूदा और आइसक्रीम भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। डेयरी आइसक्रीम है जो कि आप बिला खौफ ख़तर होकर खा सकते हैं। फ्रेस्को स्वीट्स इस्लामाबाद की जो शॉप है, ब्रांड है, वो वीकेंड पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे हलवा पूड़ी का अरेंज भी करते हैं। चूँकि इस्लामाबाद में अर्ली ब्रेकफास्ट का इतना रवाज नहीं है, तो इसलिए सिर्फ वीकेंड्स पे हलवा पूड़ी मिलेगी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। डाइन इन की फैसिलिटी भी है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन है और इस वजह से डाइन इन क्लोज़ है, तो आप टेक अवे ही कर सकते हैं। इसके अलावा नमकीन में इनकी निमको बड़ी ज़बरदस्त है। मिक्स्ड ड्राई फ्रूट निमको है, चिकन रोल हैं, चिकन कचूरियाँ हैं, समोसाज हैं और पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है। तो उम्मीद है जनाब आप सब लोगों को हमारी ये आज की वीडियो, आज की ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें।
शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। अब इजाफी विटामिन लिए। खुशियों के लम्हे जब रिवायत में घुले तो हर चेहरे पे हो खुशियों का राज। ये है वो अनमोल पल जिनकी लज्जत में छलके प्यार की महक। ये लम्हे खुशियों के हैं सारे, जोड़ते हैं हमें, ये अपने हैं सारे। शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल की महक। दानेदार बनास्पति हो या कुकिंग ऑयल की लाइट क्वालिटी, अब एक नए रूप में। सबके दिलों पे करे राज। लज्जत की महकती रिवायत, जैसे कल वैसे ही आज। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। अब इजाफी विटामिन लिए।